غار سور مکہ کے قریب جبل سور میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکہ سے اس پہاڑ کے بیس تک ہم بآسانی ٹیکسی یا بس میں آ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے مکمل ٹیکسی 30 ریال میں یہاں تک بک کی تھی۔ پارکنگ ایریا میں سڑک ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے آگے ٹریک غار سور تک لے جاتا ہے۔ ٹریک کے آغاز میں ہی ایک ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر موجود ہے جو سیاحوں کو غار اور اس پہاڑ کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر میں مختلف زبانوں میں ڈاکومنٹریز موجود ہیں جو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے واقعے کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ یہ ڈاکومنٹریز نہایت ہی دلچسپ ہیں اور سیاح ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر سے معلومات حاصل کرنے کے بعد سیاح باقاعدہ طور سے ٹریکنگ کا آغاز کرتے ہیں اور غار سور کی جانب نکلتے ہیں۔ آغاز سے ہی پہاڑ کی اونچائی نہایت سخت ہے۔ یہ راستہ ویسے بھی بہت دشوار ہے اور گرمی کے موسم میں تو مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹریک پہ کہیں سیڑھیاں ہیں، کہیں پتھر ہے اور کہیں سادہ مٹی ہے۔ ٹریک پہ کسی کسی جگہ پہ کھوکھا نما دکان بھی موجود ہے جہاں سے آپ کھانے پینے کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ دشوار سیڑھیوں کے بعد ہمیں ایک ایکسکیویٹر کھلا راستہ بناتا دکھائی دیا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہاں کوئی سڑک نکل آئے۔ بوڑھے اور مریض حضرات کو سوچ سمجھ کر اس طرف آنا چاہیے کیونکہ سخت چڑھائی اور گرمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ غار سور کے راستے میں ہماری ملاقات دنیا کے ہر ملک سے آنے والے سیاحوں سے ہوتی ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں سیاح غار سور تک جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ میں غار سور کے لیے مکہ سے فجر کی نماز پڑھ کے نکل پڑا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ میں ظہر کی نماز واپس حرم میں پڑھوں۔ جو لوگ فجر کے فوراً بعد غار سور کے لیے نہیں نکلتے، تھوڑا لیٹ نکلتے ہیں، وہ لوگ پھر ظہر کی نماز حرم میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ اگر آپ غار سور کی طرف جا رہے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کر اور ناشتہ کر کے فوراً نکل پڑے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غار سور کی چڑھائی نہایت ہی سخت ہے اور اس چڑھائی پہ نوجوان لوگوں کی سانس بھی پھول جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر سخت چڑھائی کے بعد زمین کا ایک چھوٹا سا کھلا ٹکڑا ملا جہاں ہم نے سکھ کی سانس لی۔ اس جگہ سے وادی مکہ کے خوبصورت اور دل فریب مناظر نظر آتے ہیں۔ جوں جوں میں اوپر چلتا گیا، ہوا تیز اور ٹھنڈی ہوتی گئی۔ یہاں پہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد پسینہ ایک دم خشک ہو گیا اور میں ایک دفعہ پھر تر و تازہ ہو کے اپنی منزل کی جانب نکل پڑا۔ جوں جوں میں پہاڑ پہ چڑھتا گیا، وادی کے مناظر نہایت ہی خوبصورت ہوتے گئے اور کلاک ٹاور کی بلڈنگ تو یہاں سے بہت نمایاں دکھتی تھی۔ میں نے اس پوائنٹ تک تقریباً 45 منٹ کی ٹریکنگ کر لی تھی، لیکن اب بھی میری منزل کافی دور ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پتلی طویل لائن میں لوگ پہاڑ چڑھ رہے ہیں جیسے کہ چونٹیاں چل رہی ہوں۔
انتظامیہ نے اس ٹریک کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ جوں ہم پہاڑ کی چوٹی کے قریب چلتے گئے، راستہ مزید دشوار ہوتا گیا۔ بہرحال اس سفر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کسی موقع پہ بھی آپ کو گرمی یا تھکان محسوس ہو تو آپ کسی چٹان کی آڑ میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو آپ ایک دم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ انتظامیہ نے کئی جگہ پر تو چٹانوں کو کاٹ کر سیڑھیاں بنائی ہیں تاکہ سیاح بآسانی پہاڑ کے اوپر تک چلے جائیں۔ پہاڑ چڑھتے ہوئے میں اپنی نارمل سپیڈ سے چلتا رہا اور میں نے بہت کم ہی کسی جگہ پہ ریسٹ کیا۔ جن لوگوں کو پہاڑی علاقوں میں چلنے کا تجربہ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ ایسی جگہ پہ آئیں تو چلنے میں تیزی نہ دکھائیں بلکہ آہستہ آہستہ چلیں۔ اس وقت میں پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ چکا ہوں اور یہ چند ایک سیڑھیاں کراس کرنے کے بعد تقریباً ہم اس لوکیشن میں آ جاتے ہیں جہاں غار سور ہے۔ پہاڑ کے بیس سے لے کر اس مقام تک مجھے کم از کم 1 گھنٹہ لگا، اور یہ ہمارے بالکل سامنے بڑی چٹان کے نیچے غار سور ہے۔ یہاں آپ لوگوں کے ہجوم سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں۔ یہاں صبح سے شام تک لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ پہاڑ کے بیس سے غار تک آنے کا وقت آپ کی فٹنس پہ منحصر ہے۔ زیادہ تر لوگ بیس سے غار تک 1 سے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ کو کافی دیر قطار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی یہاں قطار میں شامل ہو گیا اور تقریباً 30 منٹ بعد اپنی باری پر غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں داخلے کے لیے آپ کو جھک کر آنا پڑتا ہے اور اس غار کی چوڑائی 4 سے 8 فٹ جبکہ لمبائی 16 سے 18 فٹ ہے۔ غار کی اونچائی بھی بہت کم ہے۔ یہاں پہ آنے والے زائرین غار کی پچھلی طرف سے اس میں داخل ہوتے ہیں اور اگلی طرف سے باہر نکلتے ہیں۔ آنے والے زائرین یہاں نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ غار کی اونچائی کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ بیٹھ کر ہی نوافل ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پچھلے حصے سے اس غار میں داخل ہو کے نوافل ادا کر کے اگلے حصے سے باہر نکل رہے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین زائرین اور سیاح بھی یہاں کافی تعداد میں آتی ہیں۔ غار سور کا ماحول بہت ہی پرسکون اور ٹھنڈا ہے اور یہاں سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن زائرین کا رش دیکھ کر تھوڑی دیر بعد مجبوراً ہر شخص یہاں سے باہر نکل پڑتا ہے۔ میں نے بھی اس پرسکون اور ٹھنڈے ماحول میں تھوڑی دیر گزاری، نوافل ادا کیے اور پھر غار سے باہر آ گیا۔ غار سے باہر نکلتے ہی جبل سور کی ٹھنڈی ہوا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور انسان ایک مرتبہ پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس ٹھنڈی ہوا میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ غار سور کے آس پاس اسی قسم کے کئی غارنما فیچرز اور بھی موجود ہیں، اور اونچی اونچی چٹانیں اور یہ غارنما فیچرز اس پہاڑ کی خوبصورتی ہیں، اور جگہ جگہ پہ آپ کو زائرین ان چٹانوں کے سائے میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ ایسی جگہ جہاں پہ ایک بھی درخت موجود نہیں ہے، وہاں پہ یہ چٹانیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جبل سور سے نہ صرف وادی مکہ کے دل فریب نظارے نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں سے منا، مزدلفہ، عرفات کے بھی خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔
میں نے تقریباً 2 گھنٹے اس جگہ پہ گزارے اور ان خوبصورت مناظر سے خوب لطف اندوز ہوا۔ میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں مزید وقت ادھر گزاروں، لیکن چونکہ میں نے ظہر کی نماز حرم میں ادا کرنی تھی، اس وجہ سے مجھے واپس نکلنا پڑا۔ ایسے پہاڑ پہ جہاں چڑھنا مشکل ہو، وہاں اترنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا اور غار ثور تک پہنچ چکا تھا، اس لیے حسین نظاروں کو دیکھتا ہوا خوشی سے جلدی جلدی اترتا گیا۔ پہاڑ کی چوٹی سے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہوگا، کیونکہ پہاڑ کی چوٹی سے لوگوں کی میلوں لمبی قطار نظر آتی ہے جو کہ پہاڑ کے بیس سے چوٹی تک چلے جا رہے ہیں۔ برسوں سے میری خواہش تھی کہ میں اس جگہ پہ جاؤں جہاں ہجرت کے دوران نبی پاک نے حضرت ابو بکر نے قیام فرمایا، اور اللہ تعالی نے آج میری یہ خواہش پوری کر دی۔ پہاڑ کی چوٹی سے بیس تک پہنچنے میں مجھے تقریباً 40 منٹ لگے، اور اس وقت میں پہاڑ کے بیس پہ ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ یہاں پارکنگ سے میں نے ٹیکسی ہائر کی اور 15 منٹ کی مسافت کے بعد حرم پہنچ گیا۔